دا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ. اس ناول کو تحریر کیا ہے سمرین زاہد نے. وہ وقت سے پہلے ہی محل پہنچ گیا تھا. فرحان کو بھنک تو پڑ گئی تھی کہ وہ کہاں اور کس سے ملنے گیا تھا، مگر وہ خاموش رہا. کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا. باقی سب سونے چلے گئے تھے، جبکہ دائم اور فرحان اب بھی وہیں بیٹھے تھے. تم کہاں گئے تھے؟ سپاٹ لہجے میں سوال پوچھا گیا تھا، جس پر ایک لمحے کے لیے دائم بھی گھبرایا تھا. وہ جانتا تھا فرحان کے غصے کو. کہیں بھی نہیں فرحان، وہ اپنا حلق تر کرتا جھوٹ کا سہارا لیتا بولا تھا. دائم. فرحان نے اسے پکارا تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سچ بولنا پڑا. میں ایسٹر آئی لینڈ گیا تھا. اس نے آنکھیں بند کر کے سچ بول ہی دیا تھا، جس پر اس نے لب بھینچے تھے. کیوں گئے تھے تم وہاں؟ اس نے خود پر قابو رکھتے، اپنے غصے کو دباتے، تحمل سے پوچھنا چاہا تھا، مگر غصہ اس کے لہجے سے آیا تھا. فرحان، میری بات سنو، میں وہاں بس اس سے ملنے گیا تھا. اس نے صفائی دیتے ہوئے کہا تو وہ مزید بھڑک اٹھا تھا. تم گئے کیوں تھے؟ تم جانتے ہو اس جزیرے سے میری دشمنی. وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا. اس کی آنکھیں وحشت زدہ ہو گئی تھیں. محبت کرتا ہوں میں اس سے، نہیں رہ سکتا میں اس کے بغیر. اسے دیکھے بنا دن شروع نہیں ہوتا میرا. محبت ہے وہ میری. تمہاری دشمنی اپنی جگہ فرحان، مگر میں اپنی محبت کو تو دشمنی کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتا نا. وہ آج مجبور ہو کر بول پڑا تھا، جسے سن کر ایک پل کے لیے فرحان بھی چپ ہو گیا تھا. کسی کے لیے مخلص ہو کر دیکھا ہے، کسی کے لیے ہمدرد بن کے دیکھا ہے، کسی کو خود سے زیادہ پیار دے کر دیکھا ہے، کسی کا بھلا سوچ کے دیکھا ہے، کسی کا ٹوٹا دل جوڑنے کی کوشش کی ہے، کسی کے لیے رو کے دیکھا ہے، کسی کو دعا میں مانگ کے دیکھا ہے، اپنی ہی نظروں میں برا بنتے دیکھا ہے، دکھ اٹھا کے دیکھا ہے. محبت کر کے دیکھو فرحان، سب کچھ بدل جائے گا. برا بننے سے اچھا بننے کا سفر بہت خوشگوار ہوتا ہے. وہ اسے سمجھا رہا تھا. میں نے ہر وہ کام کر کے دیکھا جسے زمانہ اچھا کہتا ہے، جسے یہ زمانہ مخلص کہتا ہے، جسے یہ زمانہ سچا کہتا ہے، جسے یہ زمانہ خوش اخلاق کہتا ہے، جسے یہ زمانہ ہمدرد کہتا ہے. مگر یقین کرو، اب دل نہیں مانتا، بالکل دل نہیں مانتا، نہ مخلصی دکھانے کو، نہ ہمدرد بننے کو، نہ پیار دینے کو، نہ پیار لینے کو، نہ کسی کا بھلا سوچنے کو، اور برا تو کبھی کسی کا سوچا ہی نہیں، نہ کسی کے لیے رونے کو، نہ کسی کے بارے میں سوچنے کو. بالکل دل نہیں مانتا، کیونکہ جب دل زندہ تھا تب کسی نے پرواہ نہیں کی، اور اب جب دل مر گیا ہے اب بھی کس کو پرواہ ہے. اس نے تلخی سے اس کی بات کا جواب دیا تو وہ اس کی بات کو سمجھ گیا تھا. ہر گھاؤ کا مرہم ہوتا ہے فرحان، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے. مردہ دل کو زندہ کرنے کے بارے میں بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی ترکیب سوچ رکھی ہوگی. جب دل مردہ ہو سکتا ہے تو زندہ کیوں نہیں؟ تم دیکھنا، بہت جلد تمہاری زندگی میں بہار آئے گی. دائم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ تلخی سے مسکرایا تھا. نہیں کرنا مجھے اپنا دل زندہ، یہ مردہ ہی ٹھیک ہے. اب میرا دل زندہ نہیں بلکہ لوگ مردہ ہوں گے. مار ڈالوں گا میں ان سب کو جو میری خوشیوں کے قاتل ہیں. اپنے اس دشمن کو مار دوں گا. میں آغاز کر چکا ہوں، اختتام بہت جلد ہوگا. فرحان نے پر اسرار مسکراہٹ لیے کہا تو دائم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. کیا کرنے والے ہو تم فرحان؟ اس نے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ مسکرایا تھا. میں کل ایسٹر آئی لینڈ جاؤں گا. بادشاہ جنیجو کو بولوں گا کہ شرافت سے وہ پیٹر اور میرے راستے سے ہٹ جائے. اگر وہ نہ مانا تو جنگ کا اعلان کر کے آؤں گا. اس نے اٹل لہجے میں کہا تو دائم کو کسی انہونی کے ہونے کا احساس ہوا تھا. پیٹر بہت خطرناک جادوگروں میں
سے ایک مانا جاتا ہے، جبکہ فرحان ابھی اس کے سامنے بچہ تھا، لیکن فرحان یہ بات سمجھنے سے عاری تھا یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے سر پر ایک ہی جنون سوار تھا، وہ تھا پیٹر کو مارنا۔ فرحان میری بات سنو، بس دائم جاؤ اب یہاں سے، اس نے اسے ٹوکتے کہا تو وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہاں اپنا سر پتھر سے پیٹنے کے برابر تھا۔ صبح کی کرنیں ایک نیا دن لے کر اس دنیا میں ہر جگہ پھیل گئی تھیں۔ ہر اس چیز پر اب اجالے کا راج تھا جہاں پہلے اندھیرے نے اپنا ڈیرا جما رکھا تھا، مگر یہ صبح بہت سی نئی چیزیں لے کر طلوع ہوئی تھی۔ صبح ہوتے ہی سب نے ناشتہ کیا تھا اور سب محل سے نکل گئے تھے۔ فہد کو یہ ٹینشن کہ وہ باربی کو بتا کر نہیں آیا تھا کہ وہ فرحان کے ہاں رکنے والا ہے۔ اسے خود بھی علم نہیں تھا کہ فرحان انہیں رات روک لے گا، اور وہ تو سب اسے یہ کہہ کر آیا تھا کہ وہ رات ہونے سے پہلے وہ آ جائے گا، مگر وہاں جا کر فرحان نے انہیں روک لیا۔ مگر اب گھر جاتے اسے فکر ہو رہی تھی کہ وہ اسے منائے گا کیسے۔ ابھی وہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا جب اسے باربی گھر جاتی دکھائی تھی۔ یقیناً اب سے دوست سے ملنے گئی ہوگی، کیونکہ اس کی طبیعت جو خراب تھی۔ باربی، اس نے اسے پکارا تو وہ رک گئی تھی، مگر مڑ کر دیکھا تو فہد کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے پھر سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ غصہ اس کے چہرے سے آیا تھا۔ باربی پلیز سنو تو میری بات، رک جاؤ۔ اف، اتنا غصہ! وہ کب سے اس کے پیچھے چلتا ہوا اسے منا رہا تھا، مگر وہ منہ پھلائے چلتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے انتہائی محبت سے گویا ہوا تھا کہ اسے اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا، مگر پھر جیسے ہی اپنی ناراضگی اور اس کی حرکت یاد آئی، وہ منہ پھلائے اس کے سائڈ سے نکلتی دوبارہ چلنے لگ گئی تھی۔ اف باربی، اتنا غصہ! تمہارا رنگ ڈل ہو جائے گا اس طرح غصہ کرتے کرتے۔ تمہیں پتا ہے اب بھی تمہارا رنگ ہلکا ہو رہا ہے، کیسی کالی ہوتی جا رہی ہو۔ اس نے شرارت سے اس کے سامنے دوبارہ سے آتے ہوئے سنجیدگی لیے کہا تھا کہ اسے اس کی بات پر یقین سا ہونے لگا تھا۔ سچ میں میرا کلر ہلکا ہو رہا ہے، میں کالی ہو رہی ہوں؟ اس نے حیرانگی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اب تو جیسے ناراضگی کہیں دور جا سوئی تھی۔ ہاں نا، واقعی، اس لیے کہہ رہا ہوں ناراضگی چھوڑ دو، مجھے میری باربی کالی نہیں چاہیے۔ اس نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے دیکھنا ہے خود کو، میں کالی ہو رہی ہوں۔ تم تو پھر اس بھوتنی کے پیچھے چلے جاؤ گے نا۔ نہیں نہیں، میں کالی نہیں ہو سکتی، میں تو پیاری ہوں نا، گوری سی، خوبصورت سی۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس نے اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے اپنے چہرے پر بار بار ہاتھ پھیرتے ہوئے اداسی سے کہا تھا، جبکہ دوسری جانب اس کی اداسی کو محسوس کرتے اب اسے اپنی کہی گئی بات پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کہا ہی کیوں، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی حساس ہے اس کے بارے میں۔ باربی ایسا نہیں ہے جان، نہیں ایسا ہی ہے۔ تمہیں میں کالی لگنے لگی ہوں، میں بدصورت ہو گئی ہوں نا۔ تم جاؤ اپنی اس بھوتنی کے پاس، جاؤ، میرا راستہ چھوڑو۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اس کی باتوں کا کچھ اور ہی مطلب نکالتے ہوئے اسے سائڈ پر کیا تھا اور خود اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی۔ جب اس نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے ایک لمحے میں اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس کے گرد بازوؤں کا مضبوط گھیرا بنایا تھا اور وہ اس کے حصار میں مچلنے لگی تھی۔ جانے دو مجھے، اس نے اس کے حصار کو توڑتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہ جانے دوں تو؟ اس نے آئیبرو اچکا کر پوچھا تھا۔ کیوں؟ اس نے دوبدو سوال کیا تھا۔ بیوی ہو میری، میرا حق ہے تم پر، اس لیے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہا تھا اور اس کی نم آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ تم بہت گندے ہو فہد، بھلا کوئی بنا بتائے رات کو گھر سے باہر رہتا ہے؟ تمہیں پتا ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، پوری رات سو نہیں سکی، میں صرف یہی سوچتی رہی کہ تم کیسے اور کہاں ہوگے۔
اس نے اس کے سینے سے لگے اس سے ہی اس کی شکایت کی تھی. اسے احساس ہو رہا تھا اس سے واقعی بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. مجھے معاف کر دو باربی، فرحان نے روک لیا تھا مجھے، بلکہ ہم سب کو روک لیا تھا اس نے. اور اس سے تو تم واقف ہو، کیسا انسان ہے وہ. فہد نے اسے بتایا تو وہ بھی بات کی نزاکت کو سمجھ گئی تھی. اچھا چلو اب گھر، وہ مسکرا کر اسے کہتی اسے اپنے ساتھ لیے گھر کی جانب روانہ ہوئی تھی. وہ وہاں سے نکل کر فوراً اس کے پاس پہنچا تھا. السلام علیکم، اس نے اس کے پیچھے سے آتے گلا کھنکارتے ہوئے کہا تھا تو وہ پلٹی تھی. وعلیکم السلام. ناراضگی اپنی جگہ، مگر سلام کا جواب دینا فرض تھا جو اس نے دیا. کیسی ہو کرن؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے. اس کی کرن. کیا لینے آئے ہو یہاں؟ مقابل سے سوال کے بدلے سوال پوچھا گیا تھا. تمہاری ناراضگی دور کرنے. اس نے فوراً اپنے آنے کی وجہ بتائی تھی. یہاں سے چلے جاؤ یاسر، کرن نے خفگی سے کہا تو وہ مسکرایا تھا. آپ روٹھے روٹھے لگتے ہیں، کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی. ہم زندگی گروی رکھ دیں گے، آپ قیمت تو بتاؤ مسکرانے کی. اس نے اسے دیکھتے شعر پڑھا تو وہ اپنی مسکراہٹ دباتے چہرہ موڑ گئی تھی. یار معاف کر بھی دو اب، اس نے اسے کاندھوں سے تھامے اپنے سامنے کرتے کہا تو وہ نظریں جھکا گئی تھی. ایسے کیسے چلتا رہے گا یاسر؟ آخر کب تک؟ کب تم مجھے اپنی بیوی بناؤ گے؟ یوں کب تک چھپ چھپ کر ملیں گے ہم؟ اس نے نظریں اٹھائی، اس سے پوچھا تھا. بس بہت جلد، کچھ دن رک جاؤ، پھر میں تمہیں عزت سے اپنی عزت بناؤں گا. اس نے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا تھا. سچ میں؟ اس نے اس کی بات کی تائید چاہی تو وہ مسکرایا تھا. بالکل سچ میں، اس نے کہا تو وہ مسکرائی تھی. ناراضگی دور ہوئی تو یاسر کی جان میں جان آئی. صبح کا سورج بہت سی کرنیں زمین پر پھیلائے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا. دن کے 9 بجے کا وقت تھا جب فرحان کی سواری ڈیول آئی لینڈ سے ایسٹر آئی لینڈ کی جانب روانہ ہوئی تھی. دائم اس کے ہمراہ تھا. وہ دیکھو پیٹر کا دشمن. اسے آئی لینڈ میں آتا دیکھ جس کی نظر اس پر پڑتی وہ چہمہ گوئیاں شروع کر دیتا. سب حیران تھے، سب کو ہی علم تھا پیٹر اور فرحان کی دشمنی کا. تمہارے بادشاہ سے بات کرنی ہے مجھے، فرحان نے محل کے باہر کھڑے ہو کر دروازے پر موجود آدمی کو کہا تو وہ بنا کچھ کہے محل کے اندر آیا تھا. بادشاہ سلامت، فرحان ملنے آیا ہے آپ سے. بادشاہ کے ملازم نے اسے اطلاع دی تو وہ حیران ہوئے تھے. یہ تو شکر تھا پیٹر کچھ دن کے لیے جادوگروں کے دورے پر گیا ہوا تھا. آنے دو اسے اندر. بادشاہ کا حکم ملتے ہی فوراً ہی ملازم سر کو اثبات میں ہلاتا دروازے کی جانب گیا تھا. آ جائیے. اس کی بات سن کر فرحان دائم کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا. السلام علیکم. فرحان کو دیکھتے بادشاہ نے اس پر سلامتی بھیجی تھی. وعلیکم السلام. فرحان نے مغرور سے انداز میں سلام کا جواب دیا تھا. آؤ بیٹھو. اسے سامنے بنی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے بادشاہ نے کہا تو وہ بیٹھ گیا تھا. دیکھو جنیجو، میں یہاں کوئی تمہید نہیں باندھوں گا، صاف اور سیدھی بات کروں گا. تم سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر ہاں پیٹر میرا سب سے بڑا دشمن ہے جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے. اسے تم نے پناہ کیوں دی ہے یہ میں نہیں جانتا، مگر اس کے گرد تمہارے بنائے گئے جادوؤں کا گھیرا ہے جسے تم ہی ہٹا سکتے ہو. تو برائے مہربانی اسے ہٹا دو، میرے اور اس کے بیچ نہیں آؤ. فرحان نے سنجیدگی لیے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا. معذرت، مگر میری کچھ مجبوریاں ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. بادشاہ نے بھی 2 ٹوک انداز میں کہا تھا. تم جنگ کرنے پر اکسا رہے ہو. پھر فرحان نے اسے دیکھتے غصے سے کہا تھا. 'فرحان، تم جنگ کرنے پر اکسا رہے ہو. پھر 'فرحان نے اسے دیکھتے غصے سے کہا تھا. 'تم جنگ کرنے پر اکسا رہے ہو. پھر' فرحان نے اسے دیکھتے غصے سے کہا تھا. 'تم جنگ کرنے پر اکسا رہے ہو. پھر'
وہ جیسا بھی سنگدل تھا جنگ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جنگ میں اس کا اتنا کچھ نہ جاتا جتنا اس کی رعایا کا جانی اور مالی نقصان ہوتا، اور وہ اپنی دشمنی میں اپنی رعایا کو ہرگز نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا۔ جنگ میں بھی نہیں چاہتا فرحان، تم میری بابا۔ وہ ابھی کہہ ہی رہے تھے کہ ماحول میں ایک نسوانی آواز گونجی تھی۔ فرحان نے لاشعوری طور پر آواز کی سمت دیکھا، مگر دیکھتے ہی نظریں جیسے پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس، سادہ مگر کشش رکھنے والے نقوش پر معصومیت سے اپنا گرویدہ کر گئی تھی۔ میں مصروف ہوں بیٹی، ابھی، بادشاہ جنیجو نے محبت سے کہا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر فرحان اور دائم پر ڈالی تھی۔ فرحان اسے تھوڑا مغرور سا مگر بھلا انسان لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ فرحان کی آنکھوں کی کشش اسے اس پر سے نظریں ہٹانے نہیں دے رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، وہ کنفیوز ہوتی بس اتنا کہہ کر پلٹ گئی تھی، جبکہ فرحان کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا، جبکہ دائم اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال جان گیا تھا کہ ماہم اسے اپنا گرویدہ کر گئی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فرحان اس کی یہ بات نہیں مانے گا، مگر محبت کرنے والوں کو محبت کرنے والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ہاں تو پھر کیا سوچا تم نے؟ فرحان ہوش میں آتا اپنا ازلی سنجیدگی بھرا انداز اپناتا بولا تو بادشاہ نے اسے دیکھا تھا۔ تم جا سکتے ہو، جنیجو نے کسی خوف کے زیر اثر فرحان سے کہا، تو دائم نے غور سے بادشاہ کے بدلتے رنگ دیکھے تھے۔ فرحان چلو، دائم نے کچھ سوچتے فرحان سے کہا، جو اسے غصے سے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے کہا چلو، دائم نے اپنی بات پر زور دیا تو فرحان اسے دیکھنے لگا تھا۔ دائم اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتا لے گیا تھا، کیونکہ وہ بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا، جبکہ فرحان غصے سے اپنی عقل پر سے اختیار کھو چکا تھا اس وقت۔ چھوڑو مجھے، تم نے سنا نہیں، میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ غصے سے لال سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتا بولا تو اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے زبردستی اپنے جزیرے تک تو لے آیا تھا، مگر اس کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ فرحان، تم سمجھتے کیوں نہیں میری بات کو؟ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لیا جاتا ہے ایسے معاملات میں۔ دائم نے ایک اچھے دوست کی طرح اسے سمجھانا چاہا تھا۔ فرحان کا غصہ بھی اپنی جگہ جائز تھا، وہ کیسے اپنے دشمن کو یوں چھوڑ کر آ سکتا تھا، مگر غصہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، جو اس وقت فرحان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ لیکن دائم وہ ٹھنڈے دماغ سے سب سوچ اور سمجھ رہا تھا۔ کیا سمجھوں میں دائم، تم بتاؤ، جس نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے پل پل مرتے دیکھا ہو، اپنے باپ کی روح کو پرواز کرتے دیکھا ہو، وہ اپنے باپ کے قاتل کو مارنے کے لیے ایک پل کی دیر نہیں لگائے گا۔ میں نے بہت محنت کی ہے اس جگہ اور مقام تک پہنچنے کے لیے۔ پیٹر سے بدلہ لینے کے لیے میں نے 5 سال انتظار کیا ہے، اور یہ آگ میرے تن بدن کو ہر لمحے جلاتی ہے کہ پیٹر اب تک زندہ ہے۔ اس نے ہمیں یتیم کر دیا۔ دائم، یتیم ہونے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا ہم دونوں بھائیوں پر سے، باپ کا تاج، باپ کا رتبہ چھین کر، انہیں غدار بنا کر ان کی لاش کو جلا دیا گیا۔ تم اس اذیت کو سمجھتے ہو؟ نہیں نہیں، تم نہیں سمجھو گے، بلکہ کوئی بھی نہیں سمجھے گا، کیونکہ جس تن کو لاگی ہو وہی تن جانے۔ اس نے غصے سے لال انگارہ ہو رہی آنکھیں اس کے وجود پر گاڑے کرب سے کہا تھا۔ اذیت اور درد لفظ لفظ سے آیا تھا۔ دائم اس کے درد کو سمجھ سکتا تھا، اس کے درد کا، اس کے کرب کا وہ خود گواہ تھا۔ اس نے اس کو ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا تھا۔ کہتے ہیں مرد روتا نہیں، اسے درد نہیں ہوتا، جھوٹ کہتے ہیں۔ درد ہر انسان کو ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ عورت ظاہر کر دیتی ہے، جبکہ مرد پتھر بن کر اپنے سینے میں سب چھپائے رکھتا ہے۔ وہ عیاں نہیں کرتا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ وہ روتا نہیں ہے کیونکہ مرد کو رونا زیب نہیں دیتا، بس یہی جملے مرد کو اندر سے کمزور کر دیتے ہیں۔ درد جتنا اندر رہے
وہ اتنا ہی روح کو زخمی کر دیتا ہے، اور جب زخم ناسور بن جاتا ہے تو ناسور زخموں کو جتنی جلد ختم کر دیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ مگر وہ اپنے زخموں کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ بس بدلہ چاہتا تھا، لیکن ٹوٹے دل کو جوڑنا نہیں۔ فرحان میری بات سنو، دیکھو ہم بدلہ لیں گے، مگر بدلہ لینے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دشمن کی کمزوری کو جانا جاتا ہے، اور وار ہمیشہ اس جگہ کرنا چاہیے جہاں سے دشمن کو درد ہو، اور حملہ اتنا زوردار ہو کہ دشمن کی چیخ روح تک کو سرشار کر جائے۔ دائم نے اسے دیکھتے اسے سمجھایا تھا۔ کیا مطلب؟ پیٹر کی کمزوری کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ فرحان نے حیرت سے پوچھا تھا۔ پیٹر کی نہیں، بادشاہ جنیجو کی۔ اس کے کیے گئے جادو کا توڑ اسی کے پاس ہے۔ پیٹر سے وہ حفاظتی گھیرا بس بادشاہ جنیجو ہی ہٹا سکتا ہے۔ مگر جو چیز مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی ہے وہ ہے اس کا ڈر و خوف، جو آخری لمحات میں اس کے چہرے سے واضح ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ آخر ایسی کیا وجہ رہی ہوگی کہ بادشاہ جنیجو کو پیٹر کو پناہ دینی پڑی، اسے اپنا وہ حفاظتی گھیرا دینا پڑا جس کا پتہ کبھی کسی کو نہیں تھا کہ اس کے پاس ایسی کوئی خوبی ہے کہ وہ کسی کو اپنی جادوئی حفاظت میں رکھ سکے۔ دائم نے مسئلے کے اہم پہلو سے اسے آگاہ کیا تو فرحان کا کافی غصہ ختم ہوا تھا۔ وہ دائم کی بات کو سمجھ رہا تھا۔ یہ بات تو ہے، اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ فرحان نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ ہمیں نہیں، بس تمہیں۔ جو اہم کام ہے وہ تم کرو گے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ دائم نے کچھ سوچتے اسے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ آخر تم اپنے اس شاطر دماغ میں کون سا منصوبہ بن رہے ہو؟ فرحان نے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا تو وہ مسکرایا تھا، گویا کہ منصوبہ بن چکا ہو۔ تمہیں بادشاہ جنیجو کی بیٹی سے دوستی کرنی ہوگی، اس کے قریب جانا ہوگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم دائم؟ ابھی دائم بول ہی رہا تھا کہ فرحان نے اس کی بات کو کاٹتے کہا، فرحان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری پوری بات سنو تم پہلے۔ دائم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ مزید غصہ ہو گیا تھا۔ مجھے کسی کو کھلونا نہیں بنانا دائم۔ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے میں کسی صنف نازک کا استعمال نہیں کر سکتا۔ کل اگر اسے علم ہوا کہ میں نے اس کا استعمال کیا ہے تو پھر اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ مجھے ڈر لگتا ہے دائم، کسی صنف نازک کے دل توڑنے سے۔ وہ اتنی حساس ہوتی ہے کہ خود سے ہنس کر بات کرنے والے کو اپنا مسیحا سمجھنے لگتی ہے۔ میں کسی کو جھوٹی آس نہیں دے سکتا۔ وہ اسے دیکھتے بول رہا تھا۔ وہ جتنا بھی پتھر دل سہی، مگر کبھی کسی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا تھا اس نے، خاص کر لڑکی کو۔ وہ لڑکیوں کی عزت خود سے زیادہ کرتا تھا۔ انسان میں لاکھ برائیاں سہی، مگر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ دائم، تم اس کا استعمال نہیں کرو گے، میری بات کو سمجھو، یہ ضروری ہے۔ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے میری چھٹی حس کہتی ہے کہ اس لڑکی پر بھی کوئی خطرہ ہے، تبھی اس کا باپ ایک ظالم جادوگر کو ایک ایسا حفاظتی گھیرا دینے پر مجبور ہو گیا ہے جسے سوائے اس کے کوئی اور نہیں توڑ سکتا۔ دائم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس کی بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ فرحان، ہر چیز کو وقت لگتا ہے، زخموں کو بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پہ یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ اس جس زخم کو بننے میں اتنا وقت لگ گیا ہے وہ چند لمحوں میں کیسے بھر سکتا ہے؟ اور وہ تب تک کیسے بھر سکتا ہے جب تک تم اسے کریدتے رہو گے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ اب جو پاس ہے اس کی طرف بھی تو دیکھو، جس کو تمہاری ضرورت ہے اس کا بھی تو سوچو۔ جو چلا گیا اس نے تو ایک لمحہ نہ سوچا تمہارا، پھر جو تمہارا نہیں ہے اس کے لیے خود کو اذیت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ کیوں خدا کو یوں ناراض کر رکھا ہے؟ اللہ کے حکم کو جھٹلاؤ گے تو اسی کی قسم کبھی چین نہیں پاؤ گے۔ اس لیے خود پر رحم کرو، خود کو وقت دو، دل کو سمجھاؤ، جو کچھ پاس ہے وہی سب کچھ ہے، اور یہ جو سب کچھ ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اس سے بہتر بھی بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟
تمہارا انتقام اپنی جگہ، مگر تم یوں خود کو اذیت میں مت ڈالو، اپنے دل کو نرم رکھو، سخت دل لوگ خدا کو پسند نہیں۔ تمہارے بابا چلے گئے، ان کی حیات ہی اتنی تھی، مگر تم خود کو اس جگہ لا کر نہ کھڑا کرو جہاں اب سے کچھ سال پہلے تمہارے بابا تھے۔ دائم اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ جو اچانک غصے میں آگ بگالا ہو جاتا تھا اسے ایسا کرنے سے منع کر رہا تھا۔ سخت دل کبھی بھی نرم دل میں تبدیل نہیں ہوتے، ان پر سرد مہری کی مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، پتھر پر بھی مسلسل پانی پڑتا رہے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، تو یہ دل تو ہوتا ہی نرم ہے جسے سختی کا لبادہ اڑھا دیا جاتا ہے، پھر یہ کیسے واپس اپنی نرم حالت میں نہیں آ سکتا؟ دائم نے اسے دیکھتے کہا تو اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ خدا حافظ، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ راہ فرار پاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تمہیں اب وہی راہ راست پر لائے گی فرحان، اس نے مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھ کہا تھا۔ کیا لینے آیا تھا وہ؟ اس کے جاتے ہی پیٹر نے جنیجو سے پوچھا تو وہ اسے خوف کے مارے دیکھنے لگا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ کسی کے بارے میں جاننے کا ہنر نہیں رکھتا، مگر ذرا سی غلطی اسے بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کر سکتی تھی۔ احتیاط لازمی تھی۔ کچھ نہیں، بس کہہ رہا تھا تمہیں اس کے حوالے کر دوں، جنیجو نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ بادشاہ جنیجو کو ڈر پیٹر سے نہیں بلکہ پیٹر کی گرفت میں اپنی بیٹی کے مر جانے سے تھا۔ پیٹر کا جادو تھا ماہم پر، وہ جب چاہے اس کی سانسیں لے سکتا تھا، اور جنیجو دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماہم سے کرتا تھا۔ اس کی جان بچانے کی خاطر اسے پیٹر کو پناہ دینی پڑی تھی۔ تم جانتے ہو نا، ذرا سی غلطی تم سے تمہارا کتنا کچھ چھین سکتی ہے، پیٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو بادشاہ جنیجو محض سر ہلاتا رہ گیا تھا۔ آپ کو کیا خبر محبت کی، ہونے والوں کو ہو گئی ہوگی، عشق پانی پہ چل رہا ہوگا، عقل کشتی بنا رہی ہوگی۔ ماہم بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا چہرہ آ رہا تھا، اس کی آنکھیں ماہم کے اندر تک اتر چکی تھیں۔ لوگوں کو حسن دیکھ کر محبت ہوتی ہے، ماہم اس کی آنکھوں پر دل ہار بیٹھی تھی۔ مجھے وہ بار بار دکھ کیوں رہا ہے؟ اس نے کروٹ بدلتے خود کلامی کی تھی، مگر جواب نہ آیا۔ وہ یوں ہی کب اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے علم تک نہ ہوا تھا۔ وہ تن فن کرتا کمرے میں آیا تھا، تاج اتار کر اسے اس کی جگہ پر رکھتا، وہ یہاں وہاں ٹہلنے لگا تھا۔ دائم کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں، پھر اچانک سے اس کی آنکھوں کے سامنے ماہم کا سراپا لہرایا تھا۔ سنا ہے بہت خوش گفتار ہو جناب، چلو کچھ گفتگو ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ اس نے دل میں پلان بناتے مسکراتے ہوئے سوچا تھا اور سونے چلا گیا تھا۔ صبح کی روشنی ایک امید کی نئی کرن لے کر زمین پر پھیل گئی تھی، ہر جانب روشنی کا دیا جلائے وہ سب کی مدد کر رہی تھی۔ آج فرحان تیار ہو کر ایسٹر آئلینڈ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ اس کا ارادہ ماہم سے دوستی کر کے اصل وجہ جاننے کا تھا۔ ماہم بھی معمول کے مطابق باغ میں بیٹھی خدا کی قدرت کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ آس پاس منڈلاتی تتلیاں، پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول میں خوبصورت ساز بجا رہی تھیں۔ وہ ابھی یہ سب دیکھنے میں مصروف تھی کہ اسے پیچھے سے آواز سنائی دی تھی۔ السلام علیکم۔ فرحان نے اس کے پاس آتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ماہم نے بھی جواباً اس پر سلامتی بھیجی تھی۔ میرا نام فرحان ہے، ڈیول آئلینڈ کا بادشاہ۔ فرحان نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ وہ اس سے کسی جھوٹے یا فرضی تعارف کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا تھا، وجہ اسے خود معلوم نہ تھی۔ میں شہزادی ماہم ہوں، اس جزیرے کے بادشاہ کی بیٹی۔
माहम ने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया था। वो जब यहाँ आया तो खुद पर ऐसा जादू किया कि माहम के अलावा उसे कोई और ना देख सके। वो उसके पास बैठा बातें करने लगा था। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? फरहान ने दोस्ती का हाथ उसकी जानिब बढ़ाते पूछा था। वो उसकी आंखों में देखने लगी थी, जिसको देखते ही पहली बार वो अपना कीमती दिल उसे दे बैठी थी। उसने फौरन उसकी दोस्ती कबूल कर ली थी। उसके बाद दोनों में रस्मन जानना पहचानना शुरू हो गया था। दिन पर लगाकर उड़ने लगे थे। फरहान और माहम ना सिर्फ अच्छे दोस्त बल्कि वो फरहान के बहुत करीब हो गई थी। फरहान उसकी जानिब खिंचने लगा था, मगर कभी दिल की बात पर लब्बैक नहीं कही थी कि वो प्यार करने लगा है माहम से। मगर माहम वो दिल से मानती थी कि उसे फरहान से मोहब्बत हो गई है। मुझे रंग दे ना सुरूर दे, मेरे दिल में खुद को उतार दे, मेरे लफ्ज़ सारे महक उठें, मुझे ऐसी कोई बहार दे। मुझे धूप में तू करीब कर, मुझे साया अपना नसीब कर। मेरी निगाहों को उरूज दे, मुझे फूल जैसा वकार दे। मेरी बिखरी हालतें ज़ार है, ना चैन है ना करार है। मुझे लम्स अपना नवाज दे, मेरे जिस्मो जाँ को निखार दे। मेरे दिल की दुनिया उदास है, ना तो होश है ना हवास है। मेरे दिल में आके ठहर कभी, मेरे साथ जिंदगी गुजार दे। वो आज बाग में बैठी उसके इंतजार में थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करके लाई थी कि आज वो अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करेगी। मगर आज उसकी ज़िंदगी कैसे पलटा खाने वाली है, उसका उसे अंदाज़ा नहीं था, या शायद किसी को भी अंदाज़ा ना था कि आज उनकी ज़िंदगियों में कितना कुछ उलटने वाला था। उसे दूर से फरहान आता दिखाई दिया था। वो उठ खड़ी हुई थी। कैसी हो? उसने आते ही हमेशा की तरह पूछा था। मैं ठीक हूँ, और तुम? उसने भी पूछा तो वो मुस्कुराया था। मैं भी ठीक हूँ, उसने भी उसे जवाब दिया था। मुझे तुमसे एक बात कहनी है माहम, काफ़ी टाइम से सोच रहा था बोलूं मगर हिम्मत नहीं हुई। वो फरहान की बात सुनकर शर्माई भी थी और मुस्कुराई भी। उसे लगा जैसे वो उसके दिल की बात करने वाला है। मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है, मगर पहले तुम बोलो। माहम ने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पैवस्त करते कहा था। माहम, वो दरअसल मुझे तुमसे एक बात जाननी थी, जिसकी वजह से मैंने तुमसे दोस्ती की। छनाक से दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया था। उसने आंखें उठाकर उस इंसान को देखा जिससे वो आज अपने दिल का हाल सुनाने वाले थी। क्या वजह थी? माहम ने दो टोक अंदाज में पूछा था। दिल तो रोने के लिए मचल रहा था, मगर दिल को सख्ती से रोने से बात रखती वो गोया हुई थी। आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम्हारे वालिद ने पीटर को पनाह दे रखी है? फरहान अपनी ही धुन में बोल रहा था। बिना ये देखे और जाने के उसकी बातों से माहम का दिल दुख रहा है। पीटर को पनाह इसलिए दी है कि वो मेरी जान ले लेगा अगर बाबा ने उस पर लगाया अपना जादू हटाया तो। माहम ने असल वजह उसे बताई तो वो उसे देखने लगा था, जिसकी आंखें जब्त के मारे लाल सुर्ख हो रही थीं। माहम, तुम? बस बहुत हो गया। अगर यही सब करना था तो पहले दिन पूछ लेते, मुझे बता देते कि तुम्हारी मुखलिसी के पीछे कौन से मकासद हैं। मैं उसी दिन असल वजह बता देती तुम्हें। बाबा ने मना किया था मुझे, मगर तुम्हें मैं बता देती। कम से कम इस दिल में तुम्हारे लिए चाहत तो पैदा ना होती, मोहब्बत तो ना होती मुझे तुमसे। आखिर जब्त को खोती वो उसकी बात को बीच से काट कर भर्राई हुई आवाज़ में बोली तो फरहान का दिल कट के रह गया था। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू फरहान के दिल पर गिर रहे थे। माहम, दूर रहो मुझसे। वो अभी उसके पास आने लगा था कि उसने उसे रोकते हुए कहा था और खुद उल्टे कदमों से वहां से भागती चली गई थी। माहम, माहम।
वो उसे आवाज़ें देता रह गया था मगर माहम बाग से निकल गई थी। उसे अपनी गलती पर अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसे पहले सच बता देना चाहिए था। वो क्या से क्या सोच बैठी थी उसके मुताल्लिक। तुम यहाँ? अभी वो सोचों में ही उलझा हुआ था कि उसे भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ की सम देखा तो पीटर खड़ा था। निकल जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा मैं तुम्हारा, पीटर ने गुस्से से उसे देखते कहा था। उसके गुस्से से वाज़ेह था कि वो सब सुन चुका है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फरहान ने उसे जैसे ही देखा था आंखों में खून उतर आया था। वो उसकी जानिब बढ़ता गुस्से से धाड़ा था। तुम मुझे क्या छोड़ोगे? अब मैं तुमसे किसी को नहीं छोड़ूंगा। पीटर पुरस्रार मुस्कुराहट होंठों पर सजाए उसे कहकर फौरन गायब हो गया था। फरहान गुस्से से आग बगोला हो गया था। माहम रोती हुई महल में आई तो सामने जुनैजो टहलते हुए नजर आए थे। उसने फौरन अपने आंसू पोंछते थे। माहम, उन्होंने जैसे माहम को देखा उसकी जानिब फिक्रमंदी से आए थे। क्या हुआ बाबा? उनकी फिक्रमंदी देख माहम ने हैरत से पूछा था। बेटा पीटर, वो आज कयामत लाने वाला है। तुम मेरे साथ चलो। चलो, तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। बादशाह जुनैजो उसे लेकर अपने उस मखसूस कमरे में गए थे जहाँ से पीटर उन्हें सुन नहीं सकता था। ऐसा जादू करवा रखा था उस कमरे पर जुनैजो ने। क्या हुआ है बाबा, कुछ तो बताएं, माहम ने फिक्रमंदी से पूछा। बेटा, फरहान और पीटर आज आमने सामने होने वाले हैं। पीटर को पता चल गया है कि तुम फरहान से मिलती थीं। तुम जानती हो वो तुम्हें पसंद करता है। ये बात उसकी अना ने गवारा नहीं समझी और अब वो सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। मैं तुम्हें वो तोड़ बताता हूँ जिससे तुम पीटर पर मेरा किया जादू तोड़ सकती हो। जुनैजो ने उसे सब बताते कहा और फिर उसे वो तोड़ बताया जिससे वो पीटर पर से वो जादू हटा सकती थी।